آج یہی چیز ہمارے اندر زیادہ ہے، غصے کی کثرت۔ اتنا مسئلہ ہے غصے کا جس کی وجہ سے چھوٹے بڑوں کی تمیز باقی نہیں ہے، نہ باپ کی قدر، نہ ماں کی قدر، نہ دادا دادی نانا نانی کی قدر ہے، نہ رشتے میں جو بڑے لوگ ہیں ان کی قدر ہے، نہ اساتذہ کی قدر ہے، نہ معاشرے کے بزرگ لوگوں کی قدر ہے، نہ علماء کی قدر ہے، نہ عبادت گزاروں کی قدر ہے۔ اتنا غصہ آ جاتا ہے کہ زبان پر کیا کلمہ نکلے فوراً بول دیں، کیا جواب آ جائے فوراً بول دیں۔ یہ غصے کے نتیجے میں آج قدریں ختم ہو گئی ہیں، عزتیں ختم ہو گئی ہیں، چھوٹے بڑوں کی تمیز یہاں پر ختم ہوتی جا رہی ہے۔ محترم حضرات، ایک اور چیز جو جلد بازی میں آج ہم شکار ہیں اس میں سے ایک بڑا مسئلہ ہے لوگوں پر بہتان لگانا۔ بہتان لگانے کی چیز بہتان ہے، وہ زانی ہے، وہ سود خور ہے، وہ حرام خور ہے، ہر اعتبار سے یقیناً یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ بہتان ہرگز نہیں لگانا چاہیے جب تک علم نہ آئے، دلیل نہ آئے، جب تک بات سامنے نہ آئے بہتان نہیں لگانا چاہیے۔ اور یہ بہتان کی شروعات ہوتی ہے بدگمانیوں سے، اور یہ بدگمانیاں زیادہ گھر کے اندر پائی جاتی ہیں، ساس بہو کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، بھائی بھائیوں کے درمیان، ماں باپ اور بچوں کے درمیان، پیسوں کو لے کر، جائیداد کو لے کر، چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو لے کر یہ بہتان کی چیزیں، بدگمانیوں کی چیزیں پائی جاتی ہیں اور انسان جلد اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس سے منع کیا ہے، سورہ نور کے اندر اللہ نے منع کیا۔ چلیے اس کے بعد دیکھیے ایک اور جلد بازی جو ہمارے درمیان عام ہے، وہ جلد بازی کیا ہے؟ ہم نے کسی کے بارے میں سنا، ابھی برداشت بھی نہیں کریں گے، ذرا یا قدم جائیں گے دوسروں کو سنا دیں گے۔ اتنی جلد بازی ہے، ابھی ہم سن کر آئے ہیں، گھر کے باہر قدم رکھیں گے، کسی کو سنا دیں گے، کسی کو بتا دیں گے، ہرگز نہیں، یا ایسا کام نہیں ہونا چاہیے۔ ہر سنی ہوئی بات بیان کرنے کے لائق نہیں ہوتی، اگر وہ بات بیان کے لائق ہے اسی کو بیان کرنا چاہیے، خبر دینے کے لائق ہے اسی کو خبر دینا چاہیے، ورنہ ہر بات کو سنانا، اللہ کے نبی نے کہا انسان کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے، ہر سنی ہوئی بات کو لوگوں کے سامنے وہ بیان کر دیتا ہے۔ محترم حضرات، یقیناً بہت سارے مسائل ہیں، ان مسئلوں میں سے جلد بازی کا ایک بڑا مسئلہ کیا ہے نوجوانوں میں؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ قابل احترام معزز علماء اکرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک لائق ہے جس نے ہمیں اس کے بندے بنایا ہے، اور اس کے بندوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام اور ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ لاکھوں درود و سلام اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی شان، جن کا مقام، جن کی عظمت بہت ہی اعلیٰ ہے، بلند ہے، عظیم ہے۔ اور آپ علیہ السلام کی شان میں آپ کے اخلاق، آپ کے کردار بہت ہی بلند ہیں، رب العالمین نے آپ کے اخلاق کی گواہی دی ہے، اور آپ علیہ السلام کی لائی ہوئی دین پر، شریعت پر جو عمل کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ توحید پر قائم رہتے ہیں، ایمانیات کو اختیار کرتے ہیں، اسلامیات پر عمل کرتے ہیں، یہ اللہ کے مخصوص بندے ہیں جنہیں قرآن عباد الرحمن کے صفت سے یاد کرتا ہے۔ معزز حاضرین، قرآن مجید کی ایک صورت ہے سورۃ الفرقان۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رحمان کے خاص بندوں کا ذکر کیا ہے، جبکہ سارے کے سارے انسان، جنات
فرشتے، یہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ بلکہ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے کائنات میں موجود ساری مخلوقات کو اللہ کے بندے قرار دیا، اس معنی میں کہ یقیناً سب کے سب مطیع و فرما بردار ہیں، اللہ کے حکم کو بجا لا رہے ہیں، تسبیح و تہلیل میں ہیں۔ ان سارے مخلوقات میں، یا اگر ہم صرف انسانوں کی بات کریں تو ان انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے بعض بندوں کے لیے یہ لقب نوازا ہے، بعض بندوں کے لیے یہ صفت عطا کیا ہے جسے عباد الرحمن کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے بندے ایسے ہیں کہ زمین میں چلتے ہیں تو وقار کے ساتھ چلتے ہیں، سنجیدگی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب نادانوں سے، سفہاء سے، جہلاء سے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ان کی جانب سے اگر کوئی غلط بات بھی آ جاتی ہے تو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، سلام کر کے نکلتے ہیں، یا ایسی بات نہیں کرتے جو بات گناہ کی ہے، غلطی کی ہے، یا لڑائی جھگڑے کی ہے، ایسی بات نہیں کرتے، وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال یہی آتا ہے، آخر اللہ تعالیٰ نے سارے بندوں میں ان بندوں کے لیے یہ صفت کیوں اختیار کیا؟ اور اللہ نے خود اس کا جواب دیا کہ اللہ نے انہیں رحمان کے بندے کہہ کر خاص لقب جو دیا ہے، اس لیے کہ ان کے اندر بعض کوالٹیز ہیں، بعض صفات ہیں، بعض کردار ہیں۔ ایمان لانے کے بعد اسلام پر عمل کرتے ہوئے یہ اپنے اخلاق کو درست رکھتے ہیں، اپنی دنیا کو بہتر بناتے ہیں، اور اپنی آخرت کی فکر ہمیشہ سامنے رکھتے ہیں۔ اس بات میں ان کا زندگی گزارنا ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، جنت مل جائے، جہنم سے ہم بچ جائیں، اور اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں رات میں، دن میں، تہجد میں، جہنم سے بچنے کے لیے، جنت ملنے کے لیے۔ یقیناً جس بندے کے اندر یہ صفت ہو کہ وہ دنیا بھی اللہ کے لیے گزارے اور دنیا گزارنے میں آخرت کی کامیابی مقصود ہو، یقیناً وہ بندہ رحمان کا خاص بندہ ہے، اللہ کا خاص بندہ ہے۔ محترم حضرات، میں نے ان کے اوصاف میں سے بس 2 صفتوں کا ذکر کیا ہے، اور آج کے خطبے میں اسی پر میں گفتگو آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ 2 صفتیں، اور آج کے لیے ہمیں اس پر توجہ دینا اور اس کی فکر کرنا کہ میں ان 2 صفتوں کو اپنا کر اپنے آپ کو رحمان کے بندوں میں شامل کر لوں، اللہ کے مخصوص بندوں میں میں شامل کر لوں۔ اور آج ہمارے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں سے یہ 2 چیزیں بہت اہم ہیں، بہت ضروری ہیں۔ آج اس کی کمی ہر جگہ محسوس کی جا رہی، ہر علاقے میں انسان کس مرحلے میں کیوں نہ ہو، اس کی کمی حد درجہ سختی کے ساتھ محسوس کی جا رہی ہے۔ کیا ہے وہ کمی؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بہت ساری نعمتیں رکھا ہے، خوبیاں رکھا ہے۔ انسان کو اللہ نے عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، اچھے اور برے کی تمیز کی طاقت عطا کیا ہے، جذبات دیا ہے، معافی ضمیر کو ادا کرنے کے لیے زبان دیا ہے۔ انسان اپنی اور دوسروں کی زندگی اچھے انداز میں گزار سکتا ہے، بنا سکتا ہے، یہ ملکہ اللہ نے دیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ انسان کے اندر کچھ کمزوریاں بھی ہیں، اور یہ کمزوریاں بھی اللہ کی طرف سے ہی رکھی گئی ہیں۔ لیکن انسان میں اللہ نے یہ طاقت رکھا ہے کہ وہ ان کمزوریوں پر قابو پا سکتا ہے، اور جو ان کمزوریوں پر قابو پائے گا وہی اپنے دین کی بھی حفاظت کرے گا، اپنی دنیا کی بھی حفاظت کرے گا، خود کی بھی حفاظت کرے گا، اپنے گھر کی اور معاشرے کی بھی حفاظت کرے گا، دنیا میں کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی اسے سربلندگی ملے گی۔ کیا ہے وہ چیزیں؟ رب العالمین نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے خاص بندے زمین میں چلتے ہیں تو نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ نرمی سے چلنے کا مطلب سستی سے چلنا نہیں ہے، نرمی سے چلنے کا مطلب وقار کے ساتھ چلنا۔ اگرچہ کہ انسان کے چلنے میں طبیعت میں تیزی ہے، لیکن وقار کے ساتھ چلتا ہے، بردباری رکھتے ہوئے چلتا ہے، تواضع کے ساتھ چلتا ہے، تکبر اختیار نہیں کرتا، کسی کو حقیر جانتے ہوئے نہیں چلتا، گویا کہ اپنے علاوہ کسی کو اپنے سامنے دیکھنا پسند نہ کرتے ہوئے نہیں چلتا، سنجیدگی کے ساتھ چلتا۔ یہ چلنا مراد ہے۔ شریعت میں تیزی کے ساتھ چلنا بھی منع ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان کی جو رفتار ہے اس رفتار سے ہٹ کر انسان جلد بازی میں چلے، یہ بھی درست نہیں ہے، اور انسان کے اندر طاقت رکھتے ہوئے سستی میں چلے، یہ بھی پسند نہیں ہے، بلکہ اس کا چلنا بھی درمیانی انداز میں ہو، میانہ روی میں ہو، اور رحمان کے خاص بندوں کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے۔ امام قرطبی
رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں یمشون علی الارض حلماء متواضعین، زمین میں چلتے ہیں تو متواضع بن کر، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، بردبار بن کر سنجیدگی کے ساتھ چلتے ہیں۔ یمشون فی اقتصاد، میانہ روی سے چلتے ہیں، نہ جلدی میں چلتے ہیں نہ سستی میں چلتے ہیں، میانہ روی سے چلتے ہیں۔ اور میانہ روی سے کام کرنا یہ نبوت کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، اسی بات کو امام قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیر میں کہا والقصد والتؤدۃ وحسن السمت من اخلاق النبوہ، کہا کسی بھی کام میں میانہ روی رکھنا اور کام میں جلدی نہ کرنا، آرام سے کرنا، اچھے اخلاق اختیار کرنا، یہ نبیوں کے اخلاق میں سے ہے، یہ نبی کے اخلاق میں سے ہے۔ تو رب العالمین نے رحمان کے بندوں کے صفات میں یہ بات بیان کی کہ ان کے اندر جلد بازی نہیں ہوتی، ہر کام میں میانہ روی سے کام کرتے ہیں۔ دوسری صفت کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل سے، سفہا سے یا نادان سے گفتگو ہوتی ہے تو سلام کر کے نکل جاتے ہیں، یا ایسی بات کرتے ہیں جو گناہ کی بات نہیں ہے، لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، یعنی اس سے الجھتے نہیں ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اس کی باتوں کو لے کر غصہ نہیں ہوتے ہیں، غصہ ہوئے بغیر، الجھے بغیر، اور اپنی زبان کو لگام دیتے ہوئے، خاموشی اختیار کرتے ہوئے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے تفسیر میں کہا کہ یہاں پر سلام کر کے نکلنے سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں سلام کرنے سے مراد السلام علیکم کہہ کر نکلنا نہیں ہے، بلکہ قولاً سلاما، اچھی بات کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں، ناراض نہیں ہوتے، غصہ نہیں ہوتے، اچھی بات کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ بلکہ بعض مفسرین نے اس معنی کے ساتھ سلام کر کے نکلنے کا معنی بھی لیا ہے کہ سلام کر کے وہاں سے خاموشی کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ الغرض، اللہ رب العالمین نے رحمان کے خاص بندوں کے صفات میں بنیادی طور پر دو صفات کا ذکر کیا ہے، ایک ہے جلد بازی سے بچنا، دوسرا ہے غصے سے بچنا۔ اور آپ جائزہ لیجئے، آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں لوگوں کو بغیر مذہب مسلک کی تفریق کے، مسلمان ہو کہ غیر مسلم، سب میں آپ کو یہ کمی دکھائی دے گی، ہر ایک کے اندر جلدی ہے اور ہر ایک کے اندر غصہ حد درجے کا ہے۔ کیا چھوٹا، کیا بڑا، کیا مرد، کیا عورت، کیا لکھا پڑھا، کیا ان پڑھ، ہر ایک کے اندر یہ دو چیزیں حد درجہ بڑھ گئی ہیں۔ اتنی زیادہ ہے کہ آج ایک چھوٹا سا نوجوان، چھوٹا سا بچہ بھی کسی کی بات کو برداشت نہیں کرتا، غصے میں آ جاتا ہے اور جلدی جواب دے دیتا ہے، برداشت کی کیفیت ہی ختم ہو جا رہی ہے۔ یہ دو بنیادی صفتیں ہیں جنہیں آج ہمیں سمجھنے اور اسے ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ محترم حضرات، اگر ہم دیکھیں احادیث کو تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، یہ دونوں صفتیں جسے شیطان کے اعمال میں شمار کیا گیا، شیطان کے کام ہے۔ غصہ کرنا بھی شیطان کا کام ہے، جلد بازی کرنا بھی شیطان کا کام ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، علماء نے اسے حسن کہا آپ علیہ السلام نے کہ الغضب من الشیطان، یہ غصہ شیطانی صفت ہے، شیطان کی طرف سے ہے، شیطانی عمل ہے۔ اور ترمذی کی روایت ہے جس میں کہا گیا العجلۃ من الشیطان، جلد بازی یہ شیطان کا کام ہے۔ اگرچہ کہ حدیث ضعیف ہے لیکن بات کے اعتبار سے یقیناً سب یہ جملہ استعمال کرتے ہیں، جلد بازی شیطان کا کام ہے، جلدی کرنا شیطان کا کام ہے۔ یقیناً یہ بات ثابت ہے کہ دونوں کام شیطانی کام ہیں۔ اگر ہم دیکھیں شیطان نے مردود اپنے آپ کو بنا لیا، اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو محروم کر لیا، تو کیا سبب ہے؟ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہی دو چیزیں دکھائی دیں گی، جلد بازی سے کام کرنا، فیصلہ کر لینا، غصے کا شکار ہونا، جس کی وجہ سے شیطان مردود ٹھہرا، مرحوم ٹھہرا، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو گیا، محروم ٹھہرا، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو گیا۔ یقیناً یہ شیطان انسانوں کے اندر ان دو چیزوں کے ذریعے بہت ساری برائیوں کو کرواتا ہے، بہت ساری برائیوں کو انسان کے لیے سامنے مہیا کرتا ہے، اور انسان بہت جلد ان برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ محترم حضرات، دیکھیے جہاں تک غصے کی بات ہے، غصہ کرنا یہ انسان کی طبعی صفت ہے، اور غصہ کرنا انسان کے لیے ضروری بھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کہاں غصہ کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا ہے، اس بات کی تمیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس بات کا فرق ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً شریعت کے اندر غصہ کرنا پسندیدہ عمل ہے۔ کہاں کریں گے غصہ ہم؟ اس جگہ پر جہاں اللہ کے خلاف کوئی کام، کوئی بات ہو رہا ہے، رسول کے خلاف کوئی کام، کوئی بات ہو رہی ہو، اور دین اور شریعت کے معاملے میں اگر خلاف ورزی ہو رہی ہو، وہاں پر غصہ کرنا تو ضروری ہے، پسندیدہ ہے، قابل تعریف ہے۔ اگر اس جگہ پر کوئی غصہ نہیں کرتا ہے، اس سے بڑا بے حیا، بے شرم کوئی نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے دیوس قرار دیا ہے، بے حیا انسان ہے جس کے سامنے دین، شریعت، قرآن و حدیث کے خلاف عمل ہو
اور پھر وہ وہاں ناراضگی ظاہر نہ کرے, غصے کا اظہار نہ کرے. اگر ہم قرآن کو دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو غصہ کرنے کا حکم دیا ہے. فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. اے نبی آپ مجاہدہ کیجئے, جہاد کیجئے کافروں کے ساتھ, منافقوں کے ساتھ, اور آپ سخت ہو جائیے ان کے خلاف, کافروں کے خلاف, منافقین کے خلاف سخت ہو جائیے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یہاں پر دین کے مسئلے میں, اللہ اس کے رسول کے مسئلے میں, شریعت کے مسئلے میں اگر کوئی خلاف ورزی دیکھی جائے وہاں پر چاہیے کہ انسان غصے کا اظہار کرے. کئی حدیثیں اس بات پر دلیل ہیں. صحابہ نے گواہی دی اللہ کے نبی علیہ السلام ذاتی مسئلے میں کبھی غصہ نہیں کرتے تھے. مشہور حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, میں نے 10 سال آپ کے پاس کام کیا, کبھی ایسا ہوتا کہ میں نے کوئی کام نہیں کرنے کا تھا کر لیا, یا کام کرنے کا تھا نہیں کیا, آپ نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی تربیت میں یہی بات شامل ہے کہ آپ اپنے ذاتی مسائل میں کبھی غصہ نہیں کرتے تھے, لیکن جب مسئلہ دین کا آ جاتا ہے, شریعت کا آ جاتا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے غصے کا اظہار کیا. اپنے چہرے کے آثار کو بدل کر آپ کے چہرے پر سرخی آ جاتی, صحابہ وہ دیکھ کر آپ کے غصے کو سمجھ جاتے. ممبر پر ٹھہرے ہیں, لوگوں کا کوئی مسئلہ آتا ہے اور لوگوں کو تنبیہ کرنا ہوتا, اللہ کے نبی علیہ السلام کی آواز بلند ہو جاتی, یقیناً غصے کے آثار وہاں پر دکھائی دیتے, اور سختی کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام تنبیہ کرتے اور منع کیا کرتے تھے. محترم حضرات, جہاں تک دیکھیے دینی معاملات میں غصہ اختیار کرنے کی بات ہے, صحابہ نے بھی ہمیں یہ مثال دی ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے, عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, کہتے ہیں کہ میرے بازو میں میرا بھتیجا بیٹھا ہوا تھا, وہ کنکریاں پھینک رہا تھا. میں نے اس سے کہا کہ کنکریاں مت پھینکو, اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کنکریاں پھینکنے سے منع کیا ہے, اور آپ نے کہا کہ اس سے نہ تم کوئی چیز شکار کرو گے اور نہ اس سے تم دشمن کو بھگاؤ گے. دشمن سے تم کیا ہے مجاہدہ کرو گے, کوئی چیز اس سے حاصل ہونے والی نہیں ہے, اس لیے تم یہ کام مت کرو. پھر دیکھا کہ وہ بھتیجا پھر وہی کام کر رہا ہے, بات کرنے کے بعد, حدیث سنانے کے بعد بھی وہی کام کر رہا ہے. یقیناً انہیں غصہ آیا, کہا کہ میں تمہیں حدیث سنا رہا ہوں پھر بھی تم وہی کام کر رہے ہو. کہا لا اکلمک ابدا, میں تم سے بات نہیں کروں گا, میں تم سے بات نہیں کروں گا. آخر دیکھیے صحابی کو غصہ کہاں آیا, حدیث کے آنے کے بعد بھی بات نہ ماننا. یقیناً اس پر غصے کا اظہار کرنا ہے, اور یہ غصے کے اظہار کی جگہ ہے کہ جہاں پر اللہ کے نبی کی بات آ جائے اور اگر کوئی اس پر عمل نہ کرے, چاہیے کہ بندہ غصے کا اظہار کرے. اور دوسری حدیث دیکھیے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے, ان کے بیٹے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسئلہ آیا عورتوں کو مسجد بھیجنے کا, اور اس وقت ان کے بیٹے نے کہا کہ میں اپنی عورتوں کو ضرور روکوں گا, جانے نہیں دوں گا. صحابی نے کہا اللہ کے نبی نے منع کیا ہے, عورتوں کو روکنے سے منع کیا ہے, اگر عورتیں مسجد جانا چاہیں کوئی روک نہیں سکتا. یقیناً یہی عمل ہے, صحابہ کا عمل یہی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے, بیوی ان کی عشاء کی نماز پڑھ کے آئیں, کہا تمہیں معلوم ہے کہ مجھے تمہارا مسجد جانا پسند نہیں ہے, تم گھر میں پڑھ لو. تو بیوی نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو تم مجھے روکو, تم کہو کہ آج سے تم مسجد نہیں جاؤ گی, تم روکو. صحابی نے فوراً کہا میں کیسے روک سکتا ہوں, اللہ کے نبی نے روکنے سے منع کیا, کوئی روک نہیں سکتا. صحابی رسول عبداللہ ابن عمر نے یہی بات بتائی, اللہ کے نبی روکنے سے منع کرتے ہیں, لیکن بیٹا بلال کہا کہ میں ضرور روکوں گا. وہاں پر بھی صحابی نے یہی کہا کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا. یقیناً یہ سختی ہے, یہ غصے کا اظہار ہے, اور یہ ہونا چاہیے. محترم حضرات, اگر ہم یہاں پر رک کر کچھ بات کریں, دیکھیے آپ علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے, من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. دیکھیے آپ نے کہا کہ اگر تم میں کا کوئی آدمی منکر کو دیکھے ہاتھ سے روکے, اگر ہاتھ سے روک نہیں سکتا تو زبان سے روکے, ہاتھ اور زبان سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے تو اس کام کو دل میں برا سمجھے. اور آپ نے کہا سمجھنا چاہیے, اور یہ سمجھنا بھی ایمان کی کمزوری ہے, کمزوری ایمان کی دلیل ہے. اب یہاں پر بات یہ ہے, اگر ہم دیکھیں اپنے گھروں کے اندر, اپنے خاندانوں کے اندر کتنے ایسے کام ہوتے ہیں کہ ہم اسے دیکھ کر برا بھی نہیں سمجھتے, تو اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر وہ ہمارے اندر ایمان کی کمزوری بھی ہے کہ نہیں ہے, وہ ہمارا ایمان کمزور ایمان بھی ہے کہ نہیں ہے, کہ اتنی خرابیاں ہم دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں جہاں پر ہم اپنی زبان سے روک سکتے ہیں, اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں, اتنی طاقت تو ہے, لیکن ہم بھی ان کے ساتھ مل جائیں,
ہم بھی وہ برائی کرنے میں آ جائیں، ہمارے ساتھ دوسرے لوگ بھی وہ برائی کریں، تو سوچنا پڑتا ہے کہ آخر ہمارے پاس ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارا غصہ دوسری چیزوں میں آتا ہے۔ اگر ایک بچہ پیسوں کو ضائع کر دے یا زیادہ کھانے پینے میں پیسوں کو اڑا دے یا بات نہ مانے یا کوئی اور مسئلہ آ جائے جس کا تعلق دین سے نہیں ہے، دنیا سے ہے، معمولی کام ہے، وہاں پر باپ کا، ماں کا غصہ ریز ہو جاتا ہے، بہت زیادہ غصہ ہو جاتے ہیں، مارنے پیٹنے گالی دینے ڈانٹنے تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن جب معاملہ دین کا آئے، کتنے ایسے بچے ہوں گے جو نمازیں نہیں پڑھتے، کتنے ماں باپ غصہ ہوتے ہیں، کتنے بچے ایسے ہوں گے جو کھیل کود میں اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے، حرام ہے، لیکن وہاں پر کون غصہ ہوتا ہے؟ دین کے معاملے میں غصہ ہونے والے کم دکھائی دیتے ہیں، اور دنیا کے معاملے میں غصہ ہونے والے ہمارے سامنے بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ اور آج یہی چیز ہمارے اندر زیادہ، غصے کی کثرت۔ اتنا مسئلہ ہے غصے کا جس کی وجہ سے چھوٹے بڑوں کی تمیز باقی نہیں ہے، نہ باپ کی قدر، نہ ماں کی قدر، نہ دادا دادی، نانا نانی کی قدر ہے، نہ رشتے میں جو بڑے لوگ ہیں ان کی قدر ہے، نہ اساتذہ کی قدر ہے، نہ معاشرے کے بزرگ لوگوں کی قدر ہے، نہ علماء کی قدر ہے، نہ عبادت گزاروں کی قدر ہے۔ اتنا غصہ آ جاتا ہے کہ زبان پر کیا کلمہ نکلے فوراً بول دیں، کیا جواب آ جائے فوراً بول دیں۔ یہ غصے کے نتیجے میں آج قدریں ختم ہو گئی ہیں، عزتیں ختم ہو گئی ہیں، چھوٹے بڑوں کی تمیز یہاں پر ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ غصے کے نتیجے آج ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے اندر کہ ایسا غصہ کہ زبان سے نکلے تو گالی نکلے، سخت کلمے نکلے، لوگوں کے عیوب نکلے، ایسے کلمات نکالیں گے غصے کی وجہ سے، کبھی کبھی وہ ایک کلمہ اللہ کے لیے بھی گالی بن جائے، رسول کی شان کے خلاف بھی آ جائے، اس ایک کلمے کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال، ساری نیکیاں برباد ہو جائیں اور انسان دین سے دور ہو جائے۔ کفریہ کلمات آج ہمارے غصے کی وجہ سے انسان کی زبان سے نکلتے ہیں۔ اس کے علاوہ غصے کے کیا نتیجے ہیں؟ آج دیکھیے کس قدر مسئلہ آتا ہے۔ اگر ایک باپ کو غصہ آ گیا، اتنا غصہ آیا کہ بچے کی عمر کا بھی خیال نہیں، اس کی غلطی کا اعتبار کرتے ہوئے ایسی مار دیتا ہے، کبھی کبھی وہ بچہ مر بھی جائے، کبھی اس کی ہڈی ٹوٹ جائے، کبھی اس کے جسم کے لیے بڑا نشان بن جائے۔ اور یہ چیز یقیناً کبھی اساتذہ سے بھی ہو جاتی ہے، اسکول میں پڑھانے والوں سے بھی ہو جاتی ہے، ہرگز نہیں۔ باپ کا مسئلہ ایسا ہے، ماں کا مسئلہ ایسا ہے کہ چاہیے کہ وہ رحم کرنے والے ہوں، رحم کرنے والے ہوں، وہ غلطیوں کو معاف کرنے والے ہوں، نہ کہ اپنے غصے میں اپنے ہی بچوں کو دنیاوی طور پر مجبور بنا دیں، لاچار بنا دیں، جانی مالی نقصان کا ذریعہ اپنے آپ کو بنا لیں۔ یقیناً یہ کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے آج غصے کے نتیجے ایسے ہیں، کبھی کبھی انسان فخر کرتا ہے، نہیں مجھے غصہ بہت زیادہ ہے، بہت جلد مجھے بی پی ریز ہو جاتی، اس لیے بات مت کرو۔ بعض لوگ فخریہ انداز میں پیش کرتے ہیں۔ لوگوں نے کیا سمجھا ہے؟ لوگوں کا نظریہ ایسا ہے، اگر میں غصے سے رہوں گا تو کوئی مجھ سے بات نہیں کرے گا، ادب سے بات کرے گا، ہاں میرا مقام باقی رکھے گا۔ یہ غلط تصور ہے، بالکل غلط تصور ہے۔ اگر ایک آدمی کے غصے کی وجہ سے لوگ اس سے بات نہیں کرتے ہیں تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی عزت میں لوگ بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس کے ڈر سے، اس سے بچنے سے، کہیں اس کی زبان سے گالی نہ نکل جائے، کوئی جملہ نہ نکل جائے، اس سے لوگ ڈرتے ہیں۔ ورنہ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ایسا وقار والا بنائے، ایسی قدر والا بنائے کہ غصے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن لوگ دیکھتے ہی اس کی قدر کرنے لگیں، اس کے پاس آئیں تو ادب کے ساتھ آئیں، ادب سے بات کریں۔ ایسا انسان کے اندر وقار پیدا کرنا چاہیے۔ یقیناً اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بے جا کبھی بھی غصہ نہیں کیا۔ لیکن آپ حدیثوں کو پڑھ لیجئے، کتنی حدیثیں آپ کو ملیں گی جس میں صحابہ نے یہ بات بتائی، ہم نبی کی مجلس میں ہوتے تو ایسا بیٹھتے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ذری بھی حرکت ہو جائے تو پرندے اٹھ جائیں گے، اس قدر ادب کے ساتھ ہم بیٹھا کرتے تھے۔ صحابہ نے دوسرے صحابہ سے سوال کیا، یا تابعین نے صحابہ سے سوال کیا، ذرا اللہ کے نبی کے اوصاف کو بتاؤ، اللہ کے نبی کے جسمانی اوصاف کو بتاؤ، تو صحابہ نے گواہی دی، ہم نے کبھی آنکھ بھر کے آپ کو دیکھا ہی نہیں، تو ہم کیسے آپ کے اوصاف کو بیان کر سکتے ہیں؟ آخر کیا وہ بات تھی کہ صحابہ نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، بلکہ کہتے تھے کہ ابو بکر و عمر سے پوچھو، اس لیے کہ اللہ کے نبی ہنستے تھے تو بھی ان کے سامنے ہنستے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر ہنستے تھے، اگر بات کرتے تو ہمیشہ ابو بکر عمر کی بات ہی کرتے تھے۔ یقیناً صحابہ آپ کا اس قدر ادب کرتے تھے، یہ ادب غصے کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ آپ کا وقار تھا، وہ آپ کی قدر تھی، وہ آپ کی منزلت تھی۔ اور اللہ کے نبی کا اسوہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ انسان غصے سے اپنے وقار کو حاصل نہ کرے، اس سے وقار گھٹتا ہے، بلکہ اپنے کردار سے، اپنی زبان سے، اپنے کام کاج سے لوگوں کو فائدہ پہنچا کر، لوگوں کے کام آ کر ایسا وقار بنائیں تاکہ لوگ اس کی عزت کرنے لگیں۔ محترم حضرات، دیکھیے غصے کے نتائج میں ایک بڑا مسئلہ نکلتا ہے کہ انسان جب غصے میں رہتا ہے نا
اسے کتنی بھی نصیحتیں کرو وہ نصیحت اثر نہیں کرتی، وہ قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ غصہ عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے، اور یہ غصے کی کیفیت انسان کے دل و دماغ پر ایسا پردہ ڈالتا ہے جس کے نتیجے میں کوئی اچھی بات اسے بھلی معلوم نہیں ہوتی۔ محترم حضرات، اس یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بارہا غصے سے منع کیا، کہا ایک صحابی نے آ کر نصیحت طلب کرنے پر لا تغضب، بار بار سوال ہوا تو آپ نے بار بار یہی بات بتائی۔ ابن التین رحمہ اللہ کہتے ہیں جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا خیر الدنیا والآخرہ، لا تغضب کے جملے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا اور آخرت کے خیر کو جمع کر دیا ہے۔ کیا ہے وہ خیر؟ غصے کی وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے آج گھروں کے اندر مسائل میں ایک بڑا مسئلہ میاں بیوی کے اختلاف کا مسئلہ ہے، شادی کے فوری بعد جدائیوں کے مسئلے آتے ہیں، اس کا ایک بنیادی سبب بنتا ہے غصہ۔ بس فوراً غصے میں آ گئے، کوئی طلاق کا جملہ استعمال کر لیا، یا کوئی لڑکی اپنے ماں باپ کو فون کر کے وہاں سے نکل کر چلی گئی۔ جو زندگی سکون والی ہونی تھی وہی زندگی آج انسان کے لیے فتنے والی بن گئی، بے چینی والی بن گئی، انسان بے چین کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، دونوں طرف یہ مسئلہ رہتا ہے۔ یقیناً اسی لیے کہا ابن التین رحمہ اللہ نے اللہ کے نبی نے دنیا اور آخرت کے خیر کو اس میں جمع کر دیا ہے، اس سے رشتے ناطے نہیں ٹوٹتے ہیں، دوستیاں ختم نہیں ہوتے ہیں، بلکہ دین کا بھی اس میں فائدہ ہے اور دنیا کا بھی اس میں فائدہ ہے۔ دیکھیں ایک اور حدیث جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے لیس الشدید بسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان اصل میں وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے۔ صحیح بخاری کی شرح کرنے والوں میں ابن بطال رحمہ اللہ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے ان مجاہدۃ النفس اشد من مجاہدۃ العدو، نفس سے لڑنا یہ دشمن سے بھی لڑنے سے زیادہ عمل ہے۔ دشمن سے لڑنا آسان ہے، نفس سے لڑنا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا پہلوان وہ نہیں ہے جو اپنے دشمن کو پچھاڑ دے، اصل پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ آئیے یہ پہلی چیز ہے جسے ہمیں چھوڑنے کی ضرورت ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم غصہ نہ آئیں۔ ہاں دین کا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ، اگر خلاف ورزی ہو رہی ہے اللہ اس کے رسول کی، ضرور ہم غصے کا اظہار وہاں پر کریں۔ دوسری چیز جو آج ہمارے درمیان بہت زیادہ عام ہے وہ ہے جلد بازی، حد درجہ جلد بازی ہے انسانوں کے پاس۔ اگر جلد بازی کو دیکھنا ہے نا، چھوٹی مثال روڈ میں دیکھیے کتنے لوگ اس قدر فاسٹ گاڑیوں کو چلاتے ہیں، پتہ نہیں آخر کون سی ٹرین کون سی فلائٹ ان کی مس ہو رہی ہے، یہیں پر رہنا ہے، یا تو دکان جانا ہے، گھر جانا ہے، بازار جانا ہے، لیکن اتنی جلدی کے ساتھ گاڑیاں چلاتے ہیں جو کبھی کبھی خود کے لیے نقصان پہنچاتے ہیں اور دوسروں کے لیے نقصان پہنچاتے ہیں، حادثے کے شکار ہوتے ہیں یا حادثے کا شکار کر دیتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی مثال، ورنہ اس طرح کی مثالیں تو بے شمار ہیں جو آج ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں۔ تو انہی مثالوں میں سے ایک مثال کہ ایک بڑا آدمی بات کر رہا ہے تو چاہیے کہ سنجیدہ سے سنیں، نصیحت کر رہا ہے اسے سنیں، سننے کے بجائے فوراً جواب دے دینا، جلد بازی میں آ کر کچھ نہ کچھ کہہ دینا، نہ اس کی عمر کا خیال، نہ اس کے علم کا خیال، نہ اس کی کوئی قدر و منزلت کا اعتبار، فوراً جواب دے دینا۔ یقیناً یہ چیزیں آج بہت زیادہ ہیں، ماں باپ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو رہا ہے، خاندان کے بڑے افراد کے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ کون مجھے کیا کرے گا، مجھے کس کا اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کا خیال کرنے کی ضرورت نہیں، میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ یقیناً یہ تمہاری زندگی ہے، تمہیں کسی کا اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کم سے کم اتنا سوچو یہ زندگی اللہ نے دی ہے، اگر اللہ نہیں دیتا تو کیا ہوتا؟ قارون کا مسئلہ ہوتا، جس نے دعویٰ کیا اللہ نے زمین میں دھسا دیا۔ فرعون کا مسئلہ ہوتا جو یہی جملے استعمال کرتا تھا، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ پانی میں غرق کر دیا اور بتایا اللہ کی جب مار آئے گی کوئی بچ نہیں سکتا۔ چاہیے کہ اس بات کو سمجھیں۔ صحابی رسول ایک غلام کو مار رہے تھے، پیچھے سے آواز آئی، سوچے کہ کون آدمی ہے جو آواز دے رہا ہے، پھر کر دیکھے تو کہا اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ کہا کہ غالباً ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ تم اس غلام پر جتنی طاقت رکھتے ہو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ تم پر طاقت رکھتا ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی فوراً غلام کو آزاد کر دیا فوراً۔ یقیناً یہ جملے استعمال ہو سکتے ہیں، یہ جلد بازی کبھی زبان کے استعمال میں نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کے سامنے انسان اپنی زبان کو کھول دے اور جو زبان پر آیا وہ کلمات استعمال کیے ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے آج جو جلد بازی کی شکلیں ہمارے سامنے ہیں، میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلا مسئلہ، یہ جلد بازی کا تعلق بھی غصے سے جڑا ہوا ہے۔ پہلا مسئلہ فوراً غصہ اختیار کرنا، اور غصہ جو بتایا جاتا ہے اس کے 3 درجے۔ پہلا وہ درجہ ہے کہ آدمی کو بہت جلد غصہ آتا ہے اور بہت دیر سے ختم ہوتا ہے، یہ اچھی صفت نہیں ہے۔ دوسرا وہ آدمی ہے جسے غصہ دیر سے آتا ہے اور دیر تک رہتا ہے، یہ بھی اچھی صفت نہیں ہے۔ تیسرا وہ آدمی جسے غصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی ختم ہو جاتا ہے،
یہ اچھی صفت ہے کہ غصہ آئے لیکن چاہیے کہ انسان جلدی اسے ختم بھی کر لے، اور اللہ کے نبی نے یہی تعلیم دی ہے۔ تو آج جلد بازی میں ایک بڑا مسئلہ غصے کو جلدی اختیار کر لینا، جس کی وجہ سے بی پی کی بیماریوں کے شکار آج لوگ ہیں کہ اپنے غصے کو لا کر خود کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں بیٹھے ہوئے تھے، یہودی آئے، جاتے جاتے نبی کو سلام کرنے لگے، اور سلام کرتے ہوئے السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم کہہ کر نکل گئے۔ اللہ کے نبی خاموش ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہہ دیا وعلیکم السلام ولعنت اللہ علیکم، موت تمہیں آئے اور تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ حالانکہ کوئی غلط بات نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی نے ٹوکا، رفقاً یا عائشہ، مہلاً یا عائشہ، عائشہ نرمی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو، ان اللہ رفیق یحب الرفقہ، اللہ تعالیٰ رفیق ہے اور نرمی کرنے والا، اور اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی کہ آپ نے نہیں سنا؟ انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ میں نے سنا اور اس کا میں نے جواب بھی دے دیا۔ سوچئے یہ غصہ جلدی اختیار کرنا جس سے جلد بازی کا انسان شکار ہو جائے اور ایسے کچھ کلمات اپنی زبان میں لائے۔ ایک اور بات جو آج ہمارے درمیان ہے جلد بازی میں، وہ ہے سمجھیے کہ کوئی بیماری لگ گئی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، انسان دل میں خیال کرتا کاش کہ موت آ جائے، مر جاؤں میں، اور کبھی ایسا بھی کوشش کرے گا کہ اپنے رگ کو کاٹ لے، خودکشی کر لے، پھانسی پر لگا لے، زہر پی لے۔ یہ خودکشی کرنے میں جلد بازی آج بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ دنیا کی تکلیفوں کو برداشت نہ کرتے ہوئے، زندگی کے تکلیفوں کو برداشت نہ کرتے ہوئے یہ جلد بازی میں خودکشی کر لینا اپنے آپ کو جہنم رسید کرنا ہے، جنت سے محروم کرنا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کہا ایک پہلے آدمی کا ذکر کرتے ہوئے رجل بہ جرح فجزع، ایک آدمی تھا تم سے پہلے جسے ایک زخم لگا تھا، زخم تکلیف دے رہا تھا، پریشان ہو گیا، فاخذ سکینا فحز بها يده، چاقو لیا اور لے کر اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا، خون نکلنے کے بعد مر گیا، خودکشی کر لیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے قال اللہ تعالیٰ بادرنی عبدی بنفسہ حرمت علیہ الجنہ، میرے بندے نے جلدی کر لی، میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ اور آج کتنے مسئلے ایسے آتے ہیں، شوہر کا ٹارچر پر تکلیف دہ ہو گیا، خودکشی کر لی، بیوی کے مسائل آ گئے، خودکشی کر لی، تجارت کیا ہے نہیں چل رہی ہے، قرض میں آ گئے، خودکشی کر لیے۔ چھوٹے چھوٹے مسئلے، یہ دنیا ہی امتحان کی جگہ ہے، یہاں آزمائشوں کا آنا ہی آنا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان ہو ہی نہیں سکتا، اگر وہ انسان ہو اور اسے تکلیف نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان ہو اور تکلیف نہ ہو یہ ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آزمائشیں رکھا ہے، مختلف قسم میں آتے ہیں آزمائشیں، کسی کے درجے بلند کرنے کے لیے، کسی کی نیکیاں اضافہ کرنے کے لیے، کسی کے گناہ مٹانے کے لیے، کسی کو تنبیہ کرنے کے لیے، کسی کے لیے عذاب کے طور پر، یہ آنا ہی آنا ہے۔ تو اسی صورت میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے۔ جلد بازی کی شکلوں میں ایک شکل جو اللہ کے نبی نے کہا ہے وہ کیا ہے؟ دعا کرنے میں جلدی کرنا۔ ایک مرتبہ مانگ لیے اور ہو گیا، ہم نے مانگا اللہ نہیں دیا، ہم نے مانگا اللہ نہیں دیا، اولاد کے مطالبے میں مانگ رہے ہیں، نوکری کے مطالبے میں مانگ رہے ہیں، صحت کے مطالبے میں مانگ رہے ہیں، کمائی کے مطالبے میں مانگ رہے ہیں، صبر نہیں ہے، محنت نہیں ہے، اللہ کی ذات پر توکل نہیں ہے، جلدی سے یہ چاہتے ہیں کہ اب ہم بیٹھے مانگ رہے ہیں، یہاں سے نکلنے کے بعد گھر جاتے جاتے وہ چیز مل جانا، گھر میں وہ چیز اتر جانا۔ یہ ایسی جلدی ہے جو انسان کو آئندہ دعا کرنے سے روک دیتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی بات کی وضاحت حدیث میں کی ہے۔ ایک اور بات دیکھیے، جلد بازی میں جو آج ہمارے مسئلے ہیں اس میں سے ایک بڑا مسئلہ ہے لوگوں کے تعلق سے فیصلہ کرنے میں جلد بازی ہے۔ بہت جلد فیصلہ کر لیتے ہیں، نہیں وہ برا آدمی ہے، وہ اچھا آدمی ہے، وہ سخت دل ہے، وہ نرم دل ہے، وہ گنہگار ہے، وہ نیکوکار ہے، بہت جلد فیصلہ کر لیتے ہیں۔ کون کیسا ہے دل کی بات کسے معلوم، اندرونی بات کسے معلوم ہے، تو غیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، لیکن اپنے طور پر جلدی فیصلہ کر لینا، اور یہ آج ہمارے اندر یہ چیز بہت زیادہ، اللہ نے اس سے منع کیا۔ قرآن مجید کے اندر سورہ حجرات میں اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی کو زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے بھیجے تو وہ لوگ استقبال میں، اس دور کے استقبال کے طور پر پوری جماعت کی شکل میں آئے، تو پہلے اسلام لانے سے پہلے ان کا آپس میں کچھ مسئلہ تھا، وہ صحابی سمجھے کہ بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں، فوراً گئے جا کر شکایت کر دیے، اللہ کے نبی جنگ کی تیاری کیے، فوراً جیسے ہی گاؤں والوں کو معلوم ہوا وہ آئے اللہ کے نبی کے پاس، کہا ہمارا مقصد جنگ کرنا نہیں تھا، اللہ نے آیتیں نازل کی، اگر کوئی بات تمہارے سامنے آتی ہے پہلے تحقیق کر لو، اس کے بعد فیصلہ کرو، فیصلہ کرنے میں جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح جلد بازی کے مسائل میں ایک مسئلہ ہے اللہ سے عذاب کا مطالبہ کر لینا، چھوٹی چھوٹی بات پر اللہ سے عذاب کا مطالبہ کر لینا، اور ایسا مسئلہ ہے مباہلہ، آپس میں مباہلہ کر لیتے ہیں، کوئی جنگ ہو گئی، آپس میں کوئی مسئلہ ہو گیا، قرض کا مسئلہ ہوا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے آپ کو پیسے دیا تھا آپ نے نہیں دیا، میں کہتا ہوں کہ ہاں میں نے دے دیا ہوں، اب کیا کریں؟ مباہلہ کریں، چلو اللہ کے سامنے بات رکھیں گے اور کہیں گے ہم میں سے جو جھوٹا ہے اللہ اسے موت دے دے، ہم میں سے جو جھوٹا ہے اللہ اس پر عذاب دے دے۔ یہ خود سے مباہلہ کر لے کر خود سے اللہ سے عذاب مانگ لینا یقیناً یہ بڑی خطرناک چیز ہے جو لوگوں میں آج حد درجہ یہ چیز پھیلتی جا رہی ہے۔ محترم حضرات، ایک اور چیز جو جلد بازی میں آج ہم شکار ہیں اس میں سے ایک بڑا مسئلہ ہے لوگوں پر بہتان لگانا۔
بہتان لگانا، بہتان لگانے کی چیز بہتان ہے، وہ زانی ہے، وہ سود خور ہے، وہ حرام خور ہے، ہر اعتبار سے یقیناً یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ بہتان ہرگز نہیں لگانا چاہیے جب تک علم نہ آئے، دلیل نہ آئے، جب تک بات سامنے نہ آئے بہتان نہیں لگانا چاہیے۔ اور یہ بہتان کی شروعات ہوتی ہے بدگمانیوں سے، اور یہ بدگمانیاں زیادہ گھر کے اندر پائی جاتی ہیں، ساس بہو کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، بھائی بھائیوں کے درمیان، ماں باپ اور بچوں کے درمیان، پیسوں کو لے کر، جائیداد کو لے کر، چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو لے کر یہ بہتان کی چیزیں، بدگمانیوں کی چیزیں پائی جاتی ہیں اور انسان جلد اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس سے منع کیا ہے، سورہ نور کے اندر اللہ نے منع کیا۔ چلیے اس کے بعد دیکھیے ایک اور جلد بازی جو ہمارے درمیان عام ہے، وہ جلد بازی کیا ہے؟ ہم نے کسی کے بارے میں سنا، ابھی برداشت بھی نہیں کریں گے، ذرا یا قدم جائیں گے دوسروں کو سنا دیں گے۔ اتنی جلد بازی ہے، ابھی ہم سن کر آئے ہیں، گھر کے باہر قدم رکھیں گے، کسی کو سنا دیں گے، کسی کو بتا دیں گے، ہرگز نہیں، یا ایسا کام نہیں ہونا چاہیے۔ ہر سنی ہوئی بات بیان کرنے کے لائق نہیں ہوتی، اگر وہ بات بیان کے لائق ہے اسی کو بیان کرنا چاہیے، خبر دینے کے لائق ہے اسی کو خبر دینا چاہیے، ورنہ ہر بات کو سنانا، اللہ کے نبی نے کہا انسان کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے، ہر سنی ہوئی بات کو لوگوں کے سامنے وہ بیان کر دیتا ہے۔ محترم حضرات، یقیناً بہت سارے مسائل ہیں، ان مسئلوں میں سے جلد بازی کا ایک بڑا مسئلہ کیا ہے؟ نوجوانوں میں علم کے حصول میں جلد بازی ہے۔ اتنی جلد بازی، آج 10 کلاس پڑھنے میں 15 سال لگتے ہیں، 15 سال تک عمر تک پڑھنے میں صبر نہیں ہے، اگر سیکنڈ ایئر پی یو سی تک پڑھنے میں 17-18 سال لگتے ہیں، صبر نہیں ہے، ایسا کورس ہونا جو 1 سال میں مکمل بڑی ڈگری دے دینا۔ اتنی جلد بازی ہے آج پڑھنے میں، جس کی وجہ سے آج بڑے نوجوان جو خاص کر لڑکے ہیں تعلیم سے بالکل دور ہیں، اور اسی جلد بازی میں پیسے کمانے کی جلد بازی، حلال و حرام کی تمیز کے بغیر، ہنر سیکھنے کی جلد بازی، ہنر سیکھنے میں صبر نہیں کرتے۔ کوئی کام اگر کچھ کرنا ہے تو اس میں چاہیے کہ بندہ صبر حاصل کرے۔ اگر سمجھنا ہے تو اس بات کو سمجھ لے، اگر ایک انسان کھڑنے کے لائق، بولنے کے لائق، کھانے کے لائق، سمجھنے کے لائق اگر بنا ہے تو ایک ہی رات میں نہیں بنا ہے، اس کے بننے میں 9 مہینے لگے، اس کے آنے کے بعد اس حد تک پہنچنے میں 10-15 سال لگیں گے، تب جا کر وہ انسان بنا ہے، تب جا کر وہ صلاحیتیں اس کے پاس آئی ہیں۔ جو جلدی حاصل ہونے والی چیز ہے یقیناً وہ بہت جلد ختم بھی ہو جاتی ہے، اسی لیے چاہیے کہ انسان صبر سے کام کرے، علم میں صبر ہو، ہنر میں صبر ہو، کمانے میں صبر ہو۔ آخری بات، اس پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں محترم حضرات۔ دیکھیے یہ 2 چیزیں آج ہمارے اندر بہت زیادہ ہیں، ہمیں اسے چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ غصہ ہرگز ہم ہر چھوٹی بات پر نہ کریں، یہ نقصان دہ ہے، اور جلد بازی نہ کریں۔ جلد بازی کرنا ہے شریعت میں جائز ہے، کہاں کرنا ہے؟ عبادت کرنے میں، توبہ کرنے میں۔ اور دیکھیے اگر ہمیں جلد بازی کرنا ہے تو کیجئے، دین کے معاملے میں کیجئے، اور اسی طرح اگر آپ کو غصہ کرنا ہے تو ضرور غصہ کیجئے۔ کہاں کیجئے؟ میں گناہ کر رہا ہوں، اپنے آپ پر غصہ کیجئے، میں مسلمان ہوں، میں نے حدیث پڑھا ہے، میں نے قرآن پڑھا ہے، میں نے بیان سنا ہے، کیسا میں انسان ہوں کہ میں اس کے باوجود گناہ کر رہا ہوں۔ غصہ کیجئے، اپنے آپ پر غصہ کیجئے۔ کچھ بننا ہے آپ کو تو یقیناً آپ کے بننے میں غصہ کیجئے۔ اگر دوسروں کو کچھ دینا ہے، رشتے کو لے کر چلنا ہے، محبتیں عام کرنا ہے، وہاں پر اپنے غصے کا اظہار کر کے اپنے آپ پر ایسا بنائیے تاکہ لوگوں کے درمیان آپ مقبول ہو جائیں، محمود ہو جائیں۔ محترم حضرات، جاتے ہوئے بس یہ بات یاد رکھیے کہ ان 2 چیزوں سے بچنے کے لیے ہمارے پاس دعائیں ہیں، کچھ 3 الفاظ یہاں سے دیکھیے۔ پہلی دعا کیا ہے؟ اللہ کے نبی السلام نے 2 دعائیں بتائی ہیں، اس میں سے ایک چھوٹا ٹکڑا ہے، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے۔ ہدایت کے اندر دین کی توفیق بھی شامل ہے اور زندگی میں بہتری بھی شامل ہے، رہنمائی شامل ہے۔ وہ سددنی کا مطلب یہی ہوا ایسا مجھے بنا کہ میرا ہر کام بہتر ہو، درست ہو، میانہ روی ہو، کوئی غلطی اس میں نہ ہو۔ چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں اللہم اہدنی وسددنی۔ اور دوسری جامع دعا جو اللہ کے نبی کثرت سے پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس دعا کی پابندی کریں۔ ایک تیسری دعا یقیناً ہم اسے مانگ سکتے ہیں، بڑی عظیم دعا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حق میں دعا کیا تھا، کہا تھا اللہم علمہ الحکمہ، اے اللہ تو اسے حکمت عطا کر، حکمت سکھا دے۔ اللہ کے نبی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں کہا تھا حکمت کیا ہے؟ قرآن مجید میں لفظ مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے، اور اس لفظ کی فضیلت میں رب العالمین نے فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور اللہ جسے حکمت دے دے وہ بہت زیادہ خیر کو پا لیا ہے۔ اور حکمت کے معانی میں ایک معنی ہے اچھی بات کرنا، ایک معنی ہے یہ اچھی بات کرنا، ایک معنی ہے کاموں میں سے بہتر کام کے انتخاب کرنا، ایک معنی ہے کبھی اللہ کی طرف سے ہر انسان کو الہام ہوتا ہے، خیال آتا ہے، اور کبھی شیطان کی طرف سے وسوسہ آتا ہے، تو کہا حکمت کا معنی الہام اور وسوسے کے درمیان فرق کرنا، یہ بھی حکمت ہے۔ گویا کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کام میں بہتری ہو، اس کام میں درستگی ہو،
یقیناً یہ مطالبہ اللہ سے کرنا تاکہ بندہ غصے سے بھی بچ جائے اور جلد بازی سے بچ جائے. رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں غصہ اور جلد بازی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جو غصہ جو جلد بازی دین اور دنیا کے لیے نقصان دہ ہے ایسے صفات سے ہمیں دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں آپ کی شان آپ کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں جو بھی ہمیں بیمار ہیں پریشان حال ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ ہمیں اپنے گھر کے اندر محبتوں کو الفتوں کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رشتے ناطے جوڑنے دوستیوں کو قائم کرنے اور لوگوں کے درمیان محبت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جو قرض میں ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کا ذریعہ عطا فرمائے. اللہ ہمارے گھر بار میں اولاد میں زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وأكبر.